میں قیدیوں کی ٹرین سے چھلانگ لگا چکا تھا اور میں کھیت کے کیچڑ میں گرا تھا۔ جس ٹرین سے میں نے چھلانگ لگائی تھی اس کے آخری ڈبے کی سرخ بتی دور ہوتی جا رہی تھی اور اب انگارے کی طرح لگ رہی تھی۔ میں کھیت سے باہر نکل آیا، میرے سارے کپڑے بلکہ سارا جسم کھیت کے کیچڑ میں لت پت ہو گیا تھا۔ میں نے ریلوے لائن کراس کی اور دوسری طرف جو کھیت تھے ان کی اونچی فصل میں گھس گیا اور پیچھے کی طرف تیز تیز چلنے لگا۔ اس بات کا امکان کم تھا کہ میرے فرار کا علم میرے ڈبے کے بھارتی سنتریوں کو ہو، لیکن خدشہ ضرور تھا کہ اگر انہیں معلوم ہو گیا کہ میں ڈبے سے فرار ہو گیا ہوں تو شاید ٹرین میری تلاش میں واپس آ جائے۔ لیکن اس بات کا امکان بھی بہت کم تھا۔ یہ ہو سکتا تھا کہ اگلے اسٹیشن پر اگر گاڑی رکے اور میرے فرار کا پتہ چل جائے تو ٹرین کی بھارتی فوجی گارڈ وائرلیس پر پیچھے کی چھاؤنی میں یا آگے کے کسی فوجی ہیڈ کوارٹر کو اطلاع کر دے اور اس سارے علاقے میں میری تلاش شروع ہو جائے۔ لیکن یہ بات قرین قیاس نہیں تھی کہ ساری کی ساری ٹرین واپس آ جائے اور اسی وقت علاقے میں میری تلاش شروع ہو جائے۔ چنانچہ میں کسی حد تک بے فکر سا ہو گیا تھا۔ میں پیچھے کی جانب اس طرح کھیتوں میں چل رہا تھا کہ ہر قدم پر ریلوے لائن سے دور ہوتا جا رہا تھا۔ رات کا اندھیرا گہرا تھا، ارد گرد کہیں روشنی نظر نہیں آ رہی تھی۔ آگے کافی فاصلے پر ایک ریلوے لائن کی سرخ بتی سبز نقطے کی طرح ٹمٹما رہی تھی۔ شاید اس سگنل کی بتی سرخ تھی اور سگنل ڈاؤن نہیں ہوا تھا، جس کو دیکھ کر انجن نے وسل دیا تھا۔ آسمان پر بے شمار ستارے چمک رہے تھے، ان کی دھندلی دھندلی چمک میں مجھے ارد گرد کے کھیت نظر آنے لگے تھے۔ کیچڑ میں لت پت ہونے کی وجہ سے مجھے سردی لگنے لگی تھی۔ بنگال بہار کے علاقے میں میں 2-1 بار پہلے بھی آ چکا تھا۔ مجھے اتنا معلوم تھا کہ فروری کے مہینے میں بنگال میں رات کو اتنی ٹھنڈ نہیں ہوتی جتنی مجھے محسوس ہو رہی تھی۔ اس کا مطلب یہی نکلتا تھا کہ میں بنگال سے آگے صوبہ بہار میں داخل ہو چکا ہوں، کیونکہ بہار میں آتے آتے سردی شروع ہو جاتی تھی۔ پاکستان کی نئی نسل کو انڈیا کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہے، نہ اس کی تاریخ کا علم ہے، نہ اس کے جغرافیے کا کچھ پتہ ہے۔ نئی نسل کو یہ بھی پوری طرح سے معلوم نہیں کہ حضرت علامہ اقبال نے بر صغیر میں مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ مملکت کا تصور کیوں پیش کیا تھا اور قوم نے قائد اعظم کی ولولہ انگیز قیادت میں پاکستان کیوں بنایا تھا۔ نئی نسل صرف دوسرے ملک کے گانے سننا اور ڈش انٹینے پر اس کی فلموں کے فحش ناچ دیکھنا ہی جانتی ہے۔ اسے یہ تک نہیں معلوم کہ بھارت میں انتہا پسند ہندو قوم کا راج ہے اور یہ لوگ شروع سے ہی پاکستان کے دشمن ہیں، جنہوں نے پاکستان کے وجود کو کبھی بھی تسلیم نہیں کیا اور جس کی حکومت نے یہ عہد کر رکھا ہے کہ پاکستان کو کبھی خوشحالی اور ترقی کی منزل کی طرف گامزن نہیں ہونے دیں گے، اور جس نے ہندوستان میں آباد کروڑوں مسلمانوں کو باقاعدہ اپنا غلام بنا رکھا ہے، جس نے حال ہی میں مسلمانوں کی تاریخی بابری مسجد کو شہید کر دیا۔ یہ وہ حقائق ہیں جن کو ساری دنیا جانتی ہے، نہیں جانتی تو ہماری نئی نسل کے نوجوان نہیں جانتے، اور جن کو ان حقائق سے روشناس کروانے کی اشد ضرورت ہے۔ ہندو سکھوں میں بھی بہت اچھے لوگ ہیں، لیکن جہاں انفرادیت کی بات نہیں ہو رہی، یہاں پوری قوم کی بات ہو رہی ہے۔ ہندو حکومت کی، ہندو راج کی بات ہو رہی ہے، جس کو پاکستان کا وجود کانٹے کی طرح کھٹکتا ہے اور جو اسے نقصان پہنچانے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتی۔ بھارت میں ہمیشہ ہندو کی حکومت رہی ہے اور ہر حکومت قوم کو یہ نعرہ دے کر اقتدار سنبھالتی ہے کہ وہ نہ صرف بھارت میں رہنے والے مسلمانوں کی شدھی کر کے انہیں ایک دن ہندو بنا دے گی، بلکہ پاکستان کو بھی ختم کر کے اسے دوبارہ بھارت میں شامل کر دے گی۔ یہ کوئی سنی سنائی بات نہیں ہے، اس حقیقت سے ہر کوئی واقف ہے۔ لیکن اب تو ہندو سیاسی جماعتوں کے لیڈر سٹیج پر کھڑے ہو کر یہ اعلان کرتے ہیں کہ بھارت کے مسلمانوں یا ہندو بن کر بھارت میں رہو، اور اگر ہندو بن کر نہیں رہنا تو بھارت سے نکل جاؤ۔ یہ ہے اس ہندو قوم کی اصلیت جو دوسرے ملکوں کے سامنے جمہوریت کی رٹ لگاتے ہوئے نہیں تھکتی۔ آپ تو پاکستان میں رہتے ہیں، ہماری نئی نسل میں سے 99% نوجوانوں نے بھارتیوں کو نہیں دیکھا، وہ اس کی ذہنیت کو کیا سمجھیں گے؟ ہماری نئی نسل تو بھارت کو ڈش انٹینے کے چینل پر فحش ڈانس کرتے، فحش گانے گاتے دیکھتی ہے۔ اسے یہ معلوم ہی نہیں کہ یہ متعصب کٹر ہندو قوم جس نے بابری مسجد کی اینٹ سے اینٹ بجا کر اسے شہید کر دیا، اور جس کی حکومت آج کشمیریوں پر اپنی فوج مسلط کر کے ہر قسم کے انسانیت سوز مظالم ڈھا رہی ہے۔ بہرحال ایک ادیب اور محب وطن ادیب ہونے کے ناطے میں اپنا فرض سمجھتا ہوں کہ جو کچھ میں دیکھ چکا ہوں وہ اپنی نئی پاکستانی نسل کے نوجوانوں کو بھی دکھا دوں، تاکہ وہ صرف عبرت ہی نہ پکڑیں بلکہ اپنے دشمن سے ہوشیار رہیں۔ میری پوری داستان سے بھی جو میں آپ کو سنا رہا ہوں اور جو میری آپ بیتی ہے، یہی مطلب نکلتا ہے کہ اپنے دشمن سے ہوشیار رہیں، اپنے ملک پاکستان کی سرحدوں کو پہچانیں اور اپنے فرض کو ادا کریں۔
जो इस्लाम की तरफ से और पाकिस्तान की अजमत और हुर्मत की तरफ से आप पर आयद होता है, क्योंकि इसी राह पर चलकर कौमें तरक्की करती हैं और इज्जत व वकार की जिंदगी बसर करती हैं और तारीख में उनका नाम सुनहरी हुरूफ में लिखा जाता है। अब मैं वापस अपनी दास्तान की तरफ आता हूँ। अगर आप भारत के सूबा बंगाल से मशरकी पाकिस्तान की तरफ आएं तो बंगाल के आगे बिहार का सूबा आता है। बंगाल में सर्दियों में भी मौसम खुशगवार रहता है। सूबा बिहार में जैसे जैसे आप आगे उत्तर प्रदेश की तरफ आते जाएंगे सर्दी बढ़ती जाएगी। रात की खुनकी मुझे बता रही थी कि मैं सूबा बंगाल से निकल आया हूँ और सूबा बिहार के इलाके में हूँ, क्योंकि रात सर्द थी। चलने से और हवा लगने से मेरे कपड़ों और जिस्म के साथ चिपका हुआ कीचड़ खुश्क होता जा रहा था। मैं सोच रहा था कि अगर रास्ते में कोई तालाब आ गया तो मैं उसमें नहाकर और कपड़े धोकर अपने आप को साफ कर लूंगा। बंगाल के अक्सर देहात में और सूबा बिहार में कहीं कहीं देहात में या देहात से बाहर तालाब मिल जाते हैं, जहाँ औरतें पानी भी भरती हैं, कपड़े भी धोती हैं और पतली साड़ियाँ बांध कर नहाती भी हैं। सितारों की रोशनी अगर धुंधली थी मगर मुझे हर शय नजर आने लगी थी। जैसा कि मैं पहले बयान कर चुका हूँ कि मैं ट्रेन से छलांग लगाने के बाद आगे की तरफ जाने की बजाय पीछे की तरफ जा रहा था, क्योंकि मुझे कलकत्ते पहुँचना था। ट्रेन का सफर मुझे बता रहा था कि मैं कलकत्ते से काफी दूर आगे की तरफ निकल आया हूँ। मैंने सोच लिया था कि अगर मैं किसी स्टेशन पर पहुंच गया तो किसी ट्रेन में बैठकर कलकत्ते की तरफ निकलने की कोशिश करूंगा। मेरे ढाका के दोस्त हाजी शमसुद्दीन ने मुझे इंडियन करेंसी में जो 6-7 हजार रुपए दिए थे वो सारे हिली स्टेशन के इलाके में भारतीय फौजियों ने मुझसे छीन लिए थे। लेकिन मैंने हजार रुपए के 2 नोट और 1 नोट 100 रुपए का रुमाल में लपेटकर अपनी टांग के साथ पाजामे के अंदर चलते वक्त बांध लिए थे। वो रकम मेरे पास महफूज थी। रुमाल में बंधे हुए होने की वजह से ये भारतीय नोट कीचड़ में लथपथ होने और भीगने से बच गए थे। मैंने एक जगह बैठकर रुमाल में से 100 रुपए का नोट निकालकर अपने कुर्ते की जेब में रख लिया था। बाकी हजार रुपए के दोनों नोट उसी तरह रुमाल में लपेटकर टांग के साथ ऊपर करके बांध लिए। मेरे इर्द गिर्द काफी फासले पर कहीं कहीं पहाड़ियों के खाके नजर आ रहे थे। जमीन कहीं मैदानी थी, कहीं ऊंची नीची हो जाती थी, कहीं खेत आ जाते और कहीं बंजर किस्म का मैदान आ जाता। मैं एक गांव के करीब से गुजरा। 1-2 जगहों पर मिट्टी के तेल की लालटेन जल रही थी। मेरी बू पाकर दूर कोई कुत्ता थोड़ी देर भौंक कर चुप हो गया। मैं एक कच्चे रास्ते पर जा रहा था। गांव से आगे जाकर एक तालाब आ गया। तालाब की सीढ़ियां बनी हुई थी। मैं सीढ़ियों में बैठ गया। अगरचे मुझे सर्दी लग रही थी, लेकिन अपने आप को और कपड़ों को कीचड़ से साफ करना भी जरूरी था। मैंने कपड़े उतार कर उन्हें तालाब के ठंडे पानी से अच्छी तरह धोया, फिर निचोड़ कर एक झाड़ी पर डाल दिया। उसके बाद अपने जिस्म पर पानी डालकर जिस्म को और सर में लगे हुए कीचड़ को साफ किया। जल्दी से गीले कपड़े ही पहन लिए, क्योंकि नंगे बदन पर सर्दी महसूस हो रही थी। गीले कपड़े पहने तो बड़े ठंडे लगे, लेकिन जरा देर बाद ही जिस्म की गर्मी से उनकी ठंडक बहुत हद तक दूर हो गई। मैंने भी इस ख्याल से तेज तेज चलना शुरू कर दिया कि तेज चलने से जिस्म गर्म होगा और सर्दी का एहसास भी कम हो जाएगा और कुर्ता पाजामा भी सूख जाएंगे। रात का पहला पहर था। मेरा ख्याल है रात के 9 बजे का वक्त होगा, क्योंकि मैंने शुरू रात में ही ट्रेन से छलांग लगाई थी। मैं कच्चे रास्ते पर चलता रहा। अंधेरी रात में किसी गांव की झोंपड़ियां सी नजर आईं और मैं उनसे दूर रहकर आगे निकल जाता। मेरी निगाह दूर आसमान पर लगी थी कि शायद कहीं रेलवे का कोई सिग्नल नजर आ जाए। आखिर मुझे दूर से एक सुर्ख बत्ती टिमटिमाती नजर पड़ी। मैं उसकी तरफ बढ़ने लगा। थोड़ी दूर गया हूँगा कि सुर्ख बत्ती एकदम सब्ज हो गई। ये रेलवे सिग्नल ही था। इसका मतलब था कि पीछे बिहार के किसी शहर की जानिब से कोई गाड़ी आ रही थी। ये गाड़ी कलकत्ते की तरफ ही जा रही होगी। मैंने अपनी रफ्तार तेज कर दी, लेकिन मैं स्टेशन से काफी पीछे था। इसी दौरान मुझे इंजन के विसल की दूर से आती हुई आवाज सुनाई दी। मैंने मुड़कर देखा। दूर काफी फासले पर मुझे अंधेरे में एक रेलगाड़ी के डिब्बों की झिलमिलाती हुई रोशनियां दिखाई थी। फिर ट्रेन की हल्की हल्की आवाज आने लगी। ट्रेन आगे की तरफ चली जा रही थी। मैं चलता भी रहा और ट्रेन को दूर से देखता भी रहा। जब ट्रेन रेलवे सिग्नल के नीचे से गुजर गई तो उसकी सब्ज बत्ती फिर से सुर्ख हो गई। मैं इस ट्रेन को नहीं पकड़ सकता था, लेकिन ये जानकर मुझे हौसला हो गया था कि मैं किसी रेलवे स्टेशन पर पहुंच गया हूँ, जहाँ से मुझे कलकत्ते की तरफ जाने वाली गाड़ी जरूर मिल जाएगी। ये एहसास जरूर था कि इस ट्रेन में से कुछ भारतीय फौजी मेरी तलाश में वहाँ ना गए हों, लेकिन इसका इम्कान बहुत कम था। वैसे भी उन लोगों को मेरा हुलिया मालूम नहीं था।
میرا لباس بھی بنگالی تھا اور میں بنگلہ زبان بھی بول لیتا تھا۔ آدھے گھنٹے کے بعد میں ایک ریلوے اسٹیشن پر آ گیا۔ یہ بے رونق سا دیہاتی اسٹیشن تھا۔ جس ٹرین کو میں نے دیکھا تھا وہ جا چکی تھی۔ پلیٹ فارم سرد رات میں سنسان پڑا تھا۔ اسٹیشن کی ڈیوڑی میں کچھ مسافر ضرور بیٹھے اونگ رہے تھے بلکہ سو رہے تھے۔ کھدر کے بنگالی ٹائپ کے کرتے پاجامے میں مجھے سردی محسوس ہو رہی تھی، لیکن میں تو اپنی طرف سے کلکتے جانے کے لیے نکلا تھا، جہاں اس موسم میں کوٹ کی ضرورت نہیں تھی۔ ٹکٹ گھر کھلا تھا۔ اندر ایک بوڑھا بہاری بابو بیٹھا اونگ رہا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ یہاں سے کلکتے کو اگلی گاڑی کب جائے گی۔ اس نے نیند بھری آواز میں کہا رات کو 1 بجے جائے گی۔ میرے لیے وہاں رات کے 1 بجانے قیامت بن گئے۔ خالی بینچ پر بیٹھا تو سردی نے بیٹھنے نہ دیا، لیٹ گیا تو زیادہ سردی لگنے لگی۔ بس کبھی چل کر کبھی بیٹھ کر آدھی رات گزار دی۔ آدھی رات کے بعد ٹی سٹال کھل گیا۔ میں نے چائے بھی پی اور اس کے ساتھ 2 بند مکھن بھی کھائے۔ بڑی بھوک لگی تھی۔ چائے کے 2 گلاس پیے تو جسم میں گرمائش آ گئی۔ کلکتے کا ٹکٹ میں نے پہلے ہی خرید رکھا تھا۔ گاڑی آنے میں 1 گھنٹہ باقی تھا۔ معلوم ہوا ٹرین لیٹ ہے۔ رات کے 2:30 بجے پیچھے سے ایک ٹرین آ کر رکی۔ ڈبوں میں روشنی ہو رہی تھی۔ تقریباً سبھی مسافر سو رہے تھے۔ میں ایک کمپارٹمنٹ میں داخل ہو کر سامان کے پاس فرش پر ہی بیٹھ گیا۔ یہ گاڑی اگلے روز دن کے 11 بجے کلکتے پہنچی۔ میرے ڈھاکہ کے بنگالی دوست حاجی شمس الدین نے مجھے کلکتے میں اپنے ایک مسلمان بنگالی دوست کا ایڈریس بھی دیا تھا اور کہا تھا کہ میں اسی کے پاس جا کر ٹھہروں۔ اس کا نام حاجی فرید احمد تھا اور وہ بہو بازار میں گھڑیوں کی مرمت کا کام کرتا تھا۔ وہاں اس کی اپنی دکان تھی۔ کلکتے میں موسم خوشگوار تھا۔ سردی بالکل نہیں تھی بلکہ دھوپ میں گرمی لگتی تھی۔ اس شہر میں میں 1-2 بار ویزے پر پہلے بھی آ چکا تھا۔ رکشہ لے کر میں بہو بازار آ گیا۔ وہاں ایک جگہ سے حاجی فرید احمد گھڑی ساز کا پوچھا اور اس کی دکان پر پہنچ گیا۔ ایک ادھیڑ عمر کا سانولے رنگ کا دبلا پتلا آدمی، سر پر حاجیوں والی سفید ٹوپی پہنے، آنکھوں پر محدب شیشے کی اینک لگائے ایک گھڑی کی مرمت کر رہا تھا۔ چھوٹی سی دکان تھی جس میں اندر جانے کا راستہ بھی تھا۔ شوکیس میں گھڑیاں پڑی ہوئی تھی۔ مجھے اندر آتا دیکھ کر اس آدمی نے اینک اتار کر میری طرف دیکھا۔ میں نے اسے سلام کیا اور کہا کہ میں ڈھاکہ سے آ رہا ہوں اور مجھے حاجی شمس الدین نے حاجی فرید احمد کے پاس بھیجا ہے۔ اس نے کہا میں ہی حاجی فرید احمد ہوں، تشریف رکھیں۔ میں دیوار کے ساتھ لگے بینچ پر بیٹھ گیا۔ میں نے مختصر کر کے اسے اپنی ساری بپتا سنائی تو وہ بڑا متاثر ہوا۔ کہنے لگا مجھ سے جو کچھ ہو سکا میں آپ کے لیے کروں گا۔ اس نے میرے لیے چائے منگوائی، پھر دکان کے باہر کھڑے ہو کر کسی کو آواز دی۔ ایک لڑکا ساتھ والی دکان سے نکل کر آ گیا۔ حاجی صاحب نے اسے بنگلہ میں کہا یہاں دکان پر بیٹھو، میرے مہمان آئے ہیں۔ حاجی صاحب مجھے لے کر اپنے فلیٹ پر آ گئے جو دکان کے پہلو میں ایک گلی میں واقع تھا۔ انہوں نے مجھے کھانا کھلایا، اس کے بعد چائے منگوائی اور کہنے لگے تم نے دھرمو اور مکھیا جن 2 ہندو بنگالیوں کے نام بتائے ہیں اور جو ایڈریس تمہیں شمس الدین نے لکھ کر دیا ہے، یہ جگہ جرائم پیشہ لوگوں کا گڑھ ہے۔ میں تمہیں اکیلے وہاں جانے کا مشورہ نہیں دوں گا۔ اس وقت کلکتے میں مکتی باہنی والے بے شمار پنجابی اور بہاری مسلمان لڑکیاں بنگلہ دیش سے اغوا کر کے لائے ہیں اور انہیں ادھر ادھر بیچ رہے ہیں۔ مجھے 1 دن کی مہلت دو، میں اپنے اثر و رسوخ سے تمہاری بیوی کا کھوج لگانے کی پوری کوشش کروں گا۔ حاجی فرید احمد کا مشورہ مجھے ہر حالت میں قبول کرنا پڑا، کیونکہ میں اکیلا ایک اجنبی شہر میں اجنبی لوگوں سے وہ سب کچھ معلوم نہیں کر سکتا تھا جو حاجی فرید معلوم کرنے کی پوزیشن میں تھا۔ دوپہر کے بعد حاجی فرید احمد مجھے اپنے فلیٹ میں چھوڑ کر اپنی مہم پر نکل گیا۔ شام ہو رہی تھی جب وہ واپس آیا۔ میں نے دھڑکتے دل کے ساتھ پوچھا کچھ پتا چلا؟ وہ میرے سامنے بیٹھ گیا۔ اس کا چہرہ بتا رہا تھا کہ حالات غیر موافق ہیں۔ کہنے لگا میں نے اپنے خاص ذریعے سے معلوم کیا ہے کہ تم نے اپنی بیوی کا جو حلیہ اور نام بتایا ہے، اس حلیے اور اس نام کی عورت اس وقت کلکتے میں نہیں ہے۔ میرا دل بیٹھنے لگا۔ میں نے بڑی مشکل سے اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے پوچھا تو پھر وہ کہاں ہے؟ حاجی فرید احمد سب کچھ معلوم کر کے آیا تھا۔ کہنے لگا میرے آدمی کو خود مکھیا نے بتایا ہے کہ اس حلیے اور اس نام کی پنجابی عورت کو انہوں نے محمد پور کے ایک مکان سے اغوا کیا تھا اور اسے کملاوتی نام کی ایک عورت خرید کر اپنے ساتھ بردوان لے گئی ہے۔ میں نے خشک لبوں پر زبان پھیرتے ہوئے پوچھا یہ عورت کون تھی؟ حاجی فرید احمد نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا میں تو اسے نہیں جانتا، لیکن مکھیا نے میرے آدمی کو یہی بتایا ہے کہ کملاوتی بردوان سے آئی تھی۔ اس نے مکتی باہنی کے ایجنٹ سے تمہاری بیوی جمیلہ کا
کا سودا چکایا اور اسے ساتھ لے کر واپس بردوان چلی گئی۔ میں نے حاجی صاحب سے پوچھا کیا اسے یقین ہے کہ جس عورت کو کملاوتی نے خریدا ہے وہ میری بیوی جمیلہ ہی تھی؟ حاجی صاحب بولے میرے آدمی نے خاص طور پر یہ سوال مکھیا سے پوچھا تھا، جس کے جواب میں اس نے کہا تھا کہ اس پنجابی عورت نے اپنا یہی نام بتایا تھا۔ میں سرد آہ کھینچ کر رہ گیا، دماغ معاف ہو رہا تھا، خون کھول رہا تھا۔ کبھی میں شدت جذبات سے اپنی مٹھیاں بھینچ لیتا، کبھی میرا جسم بالکل سن ہو جاتا۔ میں نے حاجی صاحب سے کہا میں مکھیا نام کے آدمی سے خود ملنا چاہتا ہوں تاکہ میری تسلی ہو جائے کہ جس عورت کو انہوں نے کملاوتی کے ہاتھ فروخت کیا ہے وہ میری بیوی جمیلہ ہی ہے۔ حاجی صاحب نے کہا میں تمہیں اس کا مشورہ نہیں دوں گا، لیکن تم اپنی تسلی ضرور کرنا چاہتے ہو تو میں تمہیں مکھیا کا اڈا بتا دیتا ہوں، وہاں جا کر تم اسے مل لو، لیکن تم شریف آدمی ہو اور وہاں سبھی جرائم پیشہ لوگ ہوتے ہیں، وہاں شراب بھی بکتی ہے اور برے کردار کی عورتیں بھی آتی جاتی ہیں۔ میں نے کہا آپ مجھے مکھیا کے اڈے کا پتہ بتا دیں، میں ایک بار اس شخص سے ضرور ملنا چاہتا ہوں۔ حاجی فرید احمد میری طرف دیکھنے لگے، بولے وہاں تیش میں آ کر کوئی ایسی ویسی حرکت نہ کر بیٹھنا، یہ تمہارے دشمنوں کا ملک ہے اور ان جرائم پیشہ لوگوں کو علاقے کی پولیس کی پوری حمایت حاصل ہے۔ میں نے کہا میں اس قسم کی کوئی حرکت نہیں کروں گا، آپ مطمئن رہیں۔ حاجی فرید احمد نے مجھے مکھیا کے اڈے کا پورا ایڈریس بتا دیا اور میں شام کا اندھیرا پھیلتے ہی ٹرام میں بیٹھ کر اس طرف روانہ ہو گیا۔ مکھیا کا اڈا کلکتے کے ایک گنجان آبادی والے محلے کی بوسیدہ سی تنگ گلی میں تھا۔ مجھے حاجی فرید احمد نے مکھیا کا حلیہ بتا دیا تھا۔ یہ ایک چھوٹی سی نیم روشن دکان تھی جس کے اندر لکڑی کے بینچوں پر مزدور قسم کے خستہ حال بنگالی بیٹھے دیسی شراب اور تاڑی وغیرہ پی رہے تھے اور تیز تیز باتیں کر رہے تھے۔ میں بھی ایک بینچ پر بیٹھ گیا۔ ایک بنگالی لڑکا میرے پاس آ کر بولا کیا پیو گے بابو؟ یہ اس نے بنگلہ زبان میں پوچھا تھا۔ میں نے بنگلہ میں کہا مجھے اڈے کے مالک مکھیا دادا سے ملنا ہے، کیا وہ اس وقت یہاں ہیں؟ لڑکے نے کہا میرے ساتھ آ جاؤ۔ لڑکے کے انداز سے معلوم ہوتا تھا کہ وہ اس سے پہلے بھی لوگوں کو مکھیا دادا کے پاس لے جاتا رہا ہے۔ میں ذہن میں ایک منصوبہ بنا کر آیا تھا۔ لڑکا مجھے کوٹری میں لے گیا جہاں پنکھا چل رہا تھا۔ ایک باڈی بلڈر ٹائپ کا بنگالی بنیان اور نکر پہنے کھاٹ پر ایک عورت کو لیے بیٹھا ہوا تھا۔ سامنے لوہے کی تپائی پر شراب کی بوتل اور گلاس پڑا ہوا تھا۔ لڑکے نے بنگلہ میں کہا دادا یہ تم سے ملنے آیا ہے، نیا گاہک معلوم ہوتا ہے۔ کھاٹ پر بیٹھے ہوئے مکھیا دادا نے مجھے گھور کر دیکھا اور عورت کو پیچھے ہٹاتے ہوئے بولا کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ میں لوہے کی کرسی پر بیٹھ گیا۔ میں نے بنگلہ میں کہا دادا میرا نام مدن لال ہے، میں جمشید پور سے مال خریدنے تمہارے پاس آیا ہوں۔ وہ بولا تم جمشید پور میں کیا کرتے ہو؟ میں نے کہا اپنا اڈا چلاتا ہوں، سنا ہے بارڈر پار سے کچھ مال آیا ہے، اگر دکھا دو تو ابھی سودا چکا دوں۔ اس کے ساتھ ہی میں نے کرتے کی جیب میں سے 100 کے 4 نوٹ نکال کر مکھیا دادا کی طرف بڑھا دیے اور بنگلہ میں ہی کہا یہ میری طرف سے نذرانہ سویکار کریں، مال پسند آ گیا تو باقی رقم اسی وقت چکا دوں گا۔ 100 کے نوٹ دیکھ کر مکھیا کا چہرہ کھل گیا۔ اس نے جلدی سے نوٹ اٹھا کر سرہانے کے نیچے رکھے اور بولا مدن لال جی آپ نے دیر کر دی، بارڈر پار سے بڑا اچھا مال لائے تھے، بہت سا بک گیا ہے، چند ایک نگینے رہ گئے ہیں۔ میں نے کہا مکھیا دادا اگر محمد پور کا کوئی مال ہو تو میں اسے پسند کروں گا، کیونکہ وہاں بڑے کھاتے پیتے غیر بنگالی رہتے تھے۔ مکھیا کھاٹ پر سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ اس نے عورت کو باہر بھجوا دیا تھا۔ کہنے لگا محمد پور سے 10-12 لڑکیاں اٹھائی تھیں، یہ سالے مفتی باہنی والے بڑا تنگ کرتے ہیں، انہیں بھی کافی رقم دینی پڑتی تھی۔ اس وقت جو مال باقی بچا ہے وہ میرے اڈے پر نہیں ہے۔ ان عورتوں کی تصویریں ہم نے لے کر کاپی میں لگائی ہوئی ہیں تاکہ ایجنٹوں کو دکھا سکیں، آپ تصویریں دیکھ کر پسند کر لیں۔ اس نے دیوار میں بنی ہوئی الماری کھول کر ایک پرانی کاپی نکالی اور اسے کھول کر میرے سامنے رکھ دیا۔ کاپی میں مختلف عورتوں کی پاسپورٹ سائز کی بلیک اینڈ وائٹ تصویریں لگی ہوئی تھیں۔ ان تصویروں سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ عورتوں کو زبردستی کرسی پر بٹھا کر تصویریں اتاری گئی ہیں۔ ایک فوٹو میں تو اس آدمی کا بازو بھی نظر آ رہا تھا جس نے بدنصیب عورت کو پکڑ رکھا تھا۔ میں بےتاب نظروں سے تصویروں کو دیکھنے لگا۔ ایک تصویر پر نظر پڑتے ہی میرے دل کی دھڑکن ایک دم تیز ہو گئی۔ میں نے آنکھیں بند کر لی، دوبارہ آنکھیں کھول کر فوٹو کو دیکھا۔ یہ میری بیوی جمیلہ کی فوٹو تھی۔ اس کے سر پر دوپٹہ نہیں تھا، بال بکھرے ہوئے تھے، چہرے پر مردنی چھائی ہوئی تھی۔ میں نے بڑی مشکل سے اپنی آواز کو اپنے قابو میں رکھتے ہوئے کہا مجھے یہ عورت اچھی لگتی ہے۔ مکھیا نے آگے جھک کر میری بیوی جمیلہ کی فوٹو دیکھی اور ہنس کر بولا بابو تم نے دیر کر دی، یہ مال تو بردوان کی ایک عورت کل ہی خرید کر لے گئی ہے، یہ عورت ہم نے محمد پور سے ہی اٹھائی تھی۔
तुम और फोटो देखो। उसने एक औरत की फोटो पर उंगली रख कर कहा, इसे हमने गुलिस्तान के इलाके की एक कोठी से उठाया था, किसी अफसर की बीवी है, ये माल अभी तक मेरे पास है, कहो तो अभी चल कर दिखा दूं। मैंने कॉपी बंद करते हुए कहा, मुखिया जी मैं कल इसी वक्त आऊंगा और जो माल बच गया है उसे देख लूंगा, लेकिन मुझे ये औरत पसंद आ गई है। तुम अगर मुझे बर्दवान वाली औरत का नाम पता बता दो तो मैं उसको ज्यादा पैसे देकर उस औरत को खरीदने की कोशिश करूंगा। मुखिया कहने लगा, वो औरत बड़ी तजुर्बाकार पुरानी नायिका है, वो उसे आगे कभी नहीं बेचेगी, उसको तो सोने का अंडा देने वाली मुर्गी मिल गई है। मैंने कहा, दादा तुम इस औरत का नाम पता बता दो, मैं एक कोशिश जरूर करना चाहता हूँ। वो कॉपी को बंद करते हुए कहने लगा, इस औरत का नाम कमलावती है, बर्दवान पहले कभी गए हो? मैंने कहा, नहीं मैं वहाँ पहले कभी नहीं गया। मुखिया कान खुजाते हुए बोला, तो फिर ऐसा करो, बर्दवान के स्टेशन के पीछे कस्टम घाट नाम की बस्ती है, उस बस्ती में किसी पान सिगरेट वाले की दुकान से कम्मू बाई का पूछ लेना, वो तुम्हें उसका घर बता देगा। मैं उठ खड़ा हुआ, मुखिया दादा तुम्हारा धन्यवाद। मुखिया मुझे बाहर तक छोड़ने आया, कहने लगा, बर्दवान से वापस आकर मुझे जरूर मिलना, मैं तुम्हें और भी बड़ा अच्छा माल दिखाऊंगा, अभी तो उधर से ताज़ा माल आने वाला है। मैंने शराब के अड्डे के बाहर आकर मुखिया से हाथ मिलाया और गली में वापस चल पड़ा। वहाँ से मैं रिक्शे में बैठकर बहू बाजार हाजी फरीद अहमद के मकान पर आ गया। वो बेचैनी से मेरा इंतजार कर रहे थे। मुझे देखते ही उनके चेहरे पर सुकून सा आ गया। कहने लगे, खुदा का शुक्र है तुम खैरियत से वापस आ गए, तुम्हें भेजकर मैं पछता रहा था कि हुंडों के अड्डे पर भेज दिया है, खुदा खैर करे। मैंने उन्हें सारा वाकया सुनाया तो मेरी जुर्रत पर हैरान रह गए। कहने लगे, तुमने तो कमाल कर दिखाया, तो क्या अब बर्दवान जाओगे? मैंने कहा, जरूर जाऊंगा, दुआ करें मुझे मेरी बीवी मिल जाए। हाजी साहब ने हाथ ऊपर उठा लिए, अल्लाह ताला तुम्हें कामयाबी अता फरमाए, आमीन।